یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الحج کی آیت نمبر 67 تا 70 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہر امت کے لیے ہم نے بندگی کا طریقہ مقرر کر دیا، سو وہ اسی طرح بندگی کریں، سو چاہیے کہ آپ سے جھگڑا نہ کریں اس کام میں، اور آپ بلائیے جائیے، آپ بلاتے جائیے، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں جو اللہ کی طرف سے صراط مستقیم ہے۔ اگر آپ سے جھگڑا کرنے لگیں تو آپ کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن جس چیز میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب میں، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ مذکورہ آیات کے اندر یہ فرمایا گیا کہ پچھلی امتیں جتنی بھی گزری ہیں، اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے الگ الگ عبادت کا طریقہ مقرر کیا تھا۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت مشرکین جو موجود تھے، اہل کتاب بھی موجود تھے، اور ان کی مخالفت میں کچھ چیزیں جو قرآن مجید کے اندر نازل ہو رہی تھیں، ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئی کتاب اور ایک نئی شریعت دی تھی، اور اس کے احکامات پچھلی شریعتوں سے مختلف ہیں اور ہو سکتے تھے، جس طرح کہ پچھلی شریعتوں کے احکامات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کر مجادلہ جھگڑا کرتے تھے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ جھگڑا اور جدال کا تو کوئی موقع ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے آبائی مذہب میں وہ احکام نہ تھے جس پر وہ جھگڑا کرتے تھے۔ تو جواب دیا گیا کہ وہ سن لیں کہ کسی شریعت و کتاب سے نئی شریعت و کتاب کا مقابلہ کرنا اور اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ معارضہ کرنا، یہ باطل بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو اس وقت کے اعتبار سے ایک خاص شریعت عطا فرمائی تھی اور کتاب دی تھی، اور اس کے احکامات بھی اس وقت کے لحاظ سے خاص تھے، جس کا اتباع اور پیروی کرنا اس وقت کی امت کے لیے ضروری تھا۔ جب کوئی دوسری امت اور دوسری شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیج دی گئی، اور تو پھر اس کا اتباع کرنا ضروری ہو گیا اور پچھلی شریعت کا چھوڑ دینا ضروری ہو گیا۔ تو اگر اس کا کوئی حکم پہلی شریعتوں کے مخالف ہو گیا تو پہلے حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس شریعت کو یعنی نئی شریعت کو اس کے لیے ناسخ سمجھا جائے گا۔ اس لیے صاحب شریعت سے کسی معاملے کے اندر، کسی حکم کے اندر مجادلہ کرنا اور اختلاف کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے آیت کے اندر فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تنازع نہ کیا جائے شریعت کے معاملے کے اندر، اور اس کا حاصل یہی ہے
کہ موجودہ زمانے میں جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستقل شریعت لے کر آ گئے ہیں، تو کسی کو اس بات کا حق نہیں کہ ان کی شریعت کے احکام کے اندر کوئی تفرقہ پیدا کرے یا اختلاف پیدا کرے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر مجھ سے جھگڑا اور اختلاف کرتے ہو تو اللہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھنے والا ہے، اور اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ اس اختلاف کا کر دے گا۔ اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ مراد یہ کہ یہ چیز اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے کہ کون سی شریعت کے اندر کون سا حکم ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شریعت کو اسی موقع پر اور اس حکم کو اسی شریعت کے اندر ہی نازل فرماتے ہیں اور مقرر فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ شریعت محمدی آ جانے کے بعد گزشتہ شریعتوں کا کیا حکم ہے؟ شریعت محمدی جو کہ آخری شریعت ہے، اس کے نازل ہو جانے کے بعد پہلی کسی شریعت پر ایمان رکھنا اور اس کے احکامات کو درست سمجھنا، جبکہ اس کے اندر تحریفات زمانے کے اعتبار سے کر دی گئی ہیں، فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے ان شریعتوں پر عمل کرنا اور ان پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور ایمان اس حوالے سے کہ وہ اپنے نزول کے اعتبار سے کہ جس زمانے میں وہ شریعتیں نازل ہوئی، وہ کتابیں نازل ہوئیں، وہ درست اور ٹھیک تھیں، اور اس وقت کے اعتبار سے ان پر عمل کرنا ضروری بھی تھا۔ زمانے کے اعتبار سے اور زمانہ گزرنے کے بعد جب آخری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو گئی، تو وہ احکامات جو ان شریعتوں میں تھے اور اس شریعت میں بھی ہیں، تو وہ پھر اس شریعت کا حکم ہوگا، گزشتہ شریعت کا حکم نہیں ہوگا۔ اس لیے ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پچھلی شریعت کا حکم جو اس شریعت کے اندر آ گیا وہ پچھلی شریعت کے حکم ہونے کی وجہ سے قابل عمل نہیں ہے، بلکہ اس شریعت کے اندر آ جانے کے بعد اس کی حیثیت اس شریعت کے حکم کی ہو گئی، پچھلی شریعت کے حکم کی نہیں رہی۔ اسی طرح وہ چیزیں جو پچھلی شریعت کے اندر موجود تھیں لیکن اس شریعت کے اندر ان کو منسوخ کر دیا گیا، تو پھر اب ان شریعتوں پر ایمان تو رہے گا لیکن عمل اس پر نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔